کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات. کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے اوپر فتویٰ نہ لگایا. حضور نے کہا یا اے علی لا یحب علی منافق ولا یبغض مومن. منافق علی سے پیار نہیں کرتا، مومن علی سے بغض نہیں کرتا. کیا بات، کیا بات. اسی تو ماشاءاللہ سارے مومن ہیں. چاک چھوڑو سبحان اللہ. کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا. منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں. علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. واہ 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 واہ. یہ بھی میں اپنے طرف سے بات نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا اے علی جو تیرے ساتھ بغض کرے گا اس میں تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. تین باتیں آپ فرمایا. پہلی بات ہے وہ لالی نہیں ہوگی، دوسری بات ہے وہ ایسی بچہ ہوگی، تیسرا حضور نے فرمایا وہ منافق ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں عاشق کہتا ہے علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا بات. اس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو. ہائے 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 ہائے، کیا. ایمان یک زبان پردن پاک سوالت نعرہ حیدری. یعنی علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے. علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں. 30 سال ہو گئے شاہ صاحب ہمیں یہ ذکر کرتے ہوئے. 30 سال تجربہ ہے یہ برسوں کا. تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا. ہائے 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 ہائے. تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا. زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. کیونکہ یہ چہروں سے پتہ چلتا ہے ذکر علی ہے ہی ایسا. ہائے ہائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول منافق بہت زیادہ ہو گیا. ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، کھانا پینا سارے معاملات ان کی پہچان ہم کیسے کریں. حضور نے کہا جب منافقوں کو اور مومنوں کو پہچاننا ہونا تم نعرہ تکبیر لگانا وہ نعرہ آگے سے جواب دیں گے. نعرہ رسالت بھی لگانا وہ جواب دیں گے. قرآن پڑھنا وہ تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے. اگر تم ان کی پہچان کرنا چاہتے ہو ایک ہی نسخہ استعمال کرو، میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو. اور صحیح مستند حدیث سے صحابہ فرماتے ہیں ہم منافقوں کی پہچان ذکر علی سے کرتے ہیں. کیونکہ امام حسین پاک سرکار کو جنہوں نے مارا ہے وہ بھی منافق تھے، مسلمان تھے، نمازی تھے. اور اس کے بعد تقریباً ایک صدی پورا 70,000 ممبروں پر جمعے کے خطبے کے اندر مولا علی علیہ السلام پر لعنت بھیجی جاتی تھی. وہ ایک وقت بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان بچوں کو ذبح کیا گیا جن کا نام علی تھا. اور آج بھی وہ وقت آ گیا ممبروں پر مولوی سادات کو گالیاں دیتے ہیں. حضور کی یاد کے بارے میں بہت سخت معاملہ ہے بھائی. جس طرح تمہارے اوپر نماز فرض ہے اور اس کے اندر معافی نہیں. فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں سے پڑھو. اور جس کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ایک نماز کے بدلے میں ایک فدیہ دے گا، ایک فطرانہ. کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. نماز کا معاملہ بڑا سخت ہے. فرض ہے نا، عشاء کی رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، دوسرے دن اس کی قضا واپس کرو. معافی نہیں ہے.
اپنی زندگی کا حساب لگا لو، 13 سال کی زندگی تک تمہیں معافی ہے، 13 سال کے بعد تم اپنا دیکھ لو، میری عمر اگر اس وقت 50 سال ہے، 13 سال میں نکال دو پیچھے کتنے رہتے ہیں؟ 37 اب 37 سالوں کا حساب میں نے دینا ہے، روز کی حساب لگا لیں۔ ابھی ہم جنازہ پڑھنے گئے نا، تو پھر ہم آگے چلے گئے، وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا۔ جو جس میت کے ساتھ ہم گئے، اللہ کے فضل سے ہم سارے باوضو تھے، کیونکہ جنازہ جنہوں نے پڑھا ہے وضو کر کے پڑھا ہے۔ تو جس قبرستان میں ہم گئے ہیں وہاں، کیونکہ وہاں مسجد تھی بہت بڑی بڑی قبرستان کے اندر ہی، تو جتنے بھی ساتھی تھے نا ہمارے، کسی نے نماز نہیں پڑھی، صرف 2 بندوں نے پڑھی، ایک ابراہیم صاحب نے، ایک میں نے کہا جو جنازہ ہم نے پڑھا ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے، وہ ایک بندہ بھی پڑھے پورے محلے کا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ جنازے کا اہتمام ہم نے کیا ہے ناک رکھنے کے لیے، کہ ایک بندہ خوش ہو جائے کہ اس نے کبھی نے جنازے میں آیا، حاضری لگ جائے، ناک رکھنے سے سارے کام کرنے ہیں، اللہ راضی کرنے سے کچھ بھی نہ کرنے ہیں۔ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ دماغ میں بٹھا لیں۔ سید ہو، امتی ہو، پیر صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، ریڑی والا ہو، نماز فرض ہے، نماز میں معافی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، اس کی گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ کروڑوں روپے لگا کے آپ نے مسجدیں بنائی ہیں، کروڑوں روپے کی بنی ہوئی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ سنتے کوئی نہیں ہے، سمجھا؟ حضور کا صلاۃ قرۃ عین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جگانے کربلا ہے، ان سادات کا ذکر ان سب بھائیوں نے کیا ہے نا زناخانی میں، تو کبھی ان کی سیرت بھی پڑھے۔ لاشوں کے انبار لگے، جس بندے کے سامنے اس کے بچے تباہ ہو اور وہ کئی ٹکڑوں کے اندر تبدیل ہو جائے۔ حضرت قاسم جب شہید ہوئے تو عمر 13 سال تھی، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کے کئی ٹکڑے اکٹھے کیے، ہاتھ ادھر تھا، پاؤں ادھر تھا، ٹانگیں ادھر پڑی تھی، ان کے شوز جو تھے، ان کے جوتے مبارک وہ ادھر پڑے تھے، وہ گٹھلی آپ نے باندھی امام پاک۔ اتنا سخت دن پوری تاریخ میں اگر مجھے بتایا تاریخ اسلام میں کسی کے اوپر آیا ہے، اتنے سخت دن بھی امام پاک نے اپنے جو ساتھی تھے کہا کہ وقت کیا، انہوں نے کہا جی جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا جمعے کی شرائط ہمارے اوپر نہیں ہے، کیونکہ ہم حالت جنگ میں اور میدان جہاد میں جنگ کے اندر ہے، زور کا وقت ہے، تو ہم صلاۃ الخوف پڑھیں گے۔ امام نے اس وقت کی نماز پڑھی۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں بھائی، پھر ہم امام پاک کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا یزید کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ شراب پینا یزید کا کام تھا، زنائی یزید تھا، کتوں کی لڑائیاں کروانا، بندروں کی لڑائیاں کروانا، سود کھانا، ستیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینا، یہ سارے یزیدی کام ہے۔ اگر آج یہ ہمارے معاشرے میں نوجوان کر رہے ہیں تو وہ یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں ہے۔ جو نوجوان شراب پیتا ہے اور پھر اسی شراب پی کے وہ کہتا ہے میں علی کا غلام ہوں، وہ غلام نہیں، وہ دشمن ہے علی کا۔ اس نے علی کی تعلیم کو سمجھا ہی نہیں۔ علی نے بچے ذبح کروائے دین بچانے کے لیے، اور یہ دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ قرآن نے کہا شراب حرام ہے، سود حرام ہے۔ یہ برائیاں اگر موجود ہیں تو ہم کوئی عاشق اہل بیت نہیں، یہ سارے ٹوپی ڈرامہ ہے۔ عاشقان اہل بیت تب بنے کہ جب ان کی بات مانے، اگر ان کی بات نہیں مانی تو بچہ نہیں، کچھ نہیں۔ پھر ہم اپنے ساتھ میں دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ جناب علی پاک، تو ان کے بارے میں پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قطرہ شراب کا اگر سمندر میں گر جائے، پھر اس سمندر کا پانی کسی زمین کو لگایا جائے،
اور پھر اس زمین پر گھاس اگے تو میں اپنی بکریوں کو وہ گھاس بھی نہیں کھانے دوں گا. اس کو علی کہتے ہیں. اور سیدہ کائنات کا ذکر ابھی میرے بھائی قاسم نے کیا ہے. سیدہ کائنات کا یہ مقام ہے کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تھیں. آپ نماز کے لیے پہلا سجدہ کرتی ہیں، رات ختم ہو جاتی. سحری کی اذان حضرت بلال شروع کر دیتے. آپ فرماتی رات یا اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات کیوں بنائی ہے؟ ابھی تو فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوا، تیری رات ختم ہو گئی. اور قرآن نے پھر بی بی کی شان بیان کی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ میرے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں کبھی قیام میں میری بارگاہ میں گزر جاتی ہیں. اس لیے میری جو بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں نا، جو سیدہ کائنات کو اپنا جو ہے نا عقیدتوں کا مرکز بنائے، ان کی سیرت پڑھے اور ان کی طرف دیکھیں. کیونکہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک معصوم عن الخطا اللہ کے پیغمبر وہاں موجود ہوں گے، بڑی بڑی عظمتوں شانوں والے. اور حضور کے پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک صحابہ کرام بھی ہوں گے، آل بیت اطہار بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اولین بھی ہوں گے، مومنین بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے. آواز آئے گی سر جھکاؤ آنکھیں بند کرو، بنت رسول کی سواری آ رہی ہے. وہ ہے سیدہ کائنات. اس لیے دوستو نوجوانوں اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ماں باپ کا احترام کرو. یہ کل دیکھا آپ نے کیا ہوا، برداشت کوئی نہیں، بندہ قتل ہو گیا. یہ میسج لے کے جاؤ، علماء کے پاس بیٹھا کرو، سادات کے پاس بیٹھو اور اپنے آپ کو بچاؤ. گندی صحبت سے ہٹ جاؤ. وہ شیر کا بچہ تھا نا جنگل کے اندر، تو وہ اپنے ماں باپ سے اپنے قبیلے سے بچھڑ گیا. وہ چھوٹا سا تھا، وہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر چلا گیا. مولانا روم نے لکھا ہے بکریوں کے ریوڑ میں چلا گیا. بکریاں اپنے بچوں کو جب دودھ دیتی تو وہ بھی ان کی طرح دودھ پی لیتا. کرتے کرتے وہ بڑا ہو گیا، بکریوں کے ساتھ مل جل گیا. اب بکریاں بھی اس سے ڈرتی شرتی نہیں تھی کیونکہ وہ ان کے اندر ہی تھا، اور اسے بھی کوئی نہیں پتا تھا کہ میں شیر ہوں. تھا وہ شیر، بنا وہ بکری تھا. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آگئی. مولانا لکھتے ہیں کہ وہ پھر ایک دن پانی پینے کے لیے جب دریا کے اوپر گیا نا، وہاں دوسرا شیر بھی موجود تھا. بکریاں اسے دیکھ کے ڈر گئی بڑے شیر کو، یہ ہمارا شکار کرے گا. تو یہ جو شیر کا چھوٹا بچہ تھا یہ بھی بھاگ گیا. جس طرح بکریاں بھاگی یہ بھی بھاگا. بڑا شیر اس کے پیچھے لگا. اسے جا کر پنجہ مارا، واپس جا پانی کے پاس لے کے آیا، کیونکہ پانی کے اندر شکل نظر آتی ہے. اس کو پنجہ مار کے پھر وہ اپنے زبان میں کہتا ہے کہ ادھر دیکھ، تیرے میں اور میرے میں فرق کوئی نہیں ہے. تو میرا ہم شکل ہے، بکری کیوں بنا ہوا ہے؟ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ رسول خدا کے غلام ہیں، جس کے سینے میں محمد والے محمد ہو، اور پھر وہ اپنی زبان کے ساتھ منہ کے ساتھ شراب لگا سکتا ہے. بتائیں نا، یا ایسا کوئی گندا نشہ کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے محمد رسول اللہ بھی کہنا ہو. اپنی زبان کو ہر وقت مصروف رکھے درود پاک میں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، بھائی بن کعب نام ہے، میں نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. حضور نے کہا اس سے زیادہ کار تیرے لیے بہتر ہوگا. کہا یا رسول اللہ آدھا دن درود پڑھا کروں گا. اور میں اس سے بھی زیادہ کار تیرے لیے بہتر ہوگا. یا رسول اللہ سارا دن درود پڑھوں گا. میں اس سے بھی زیادہ کار تیرے لیے بہتر ہوگا. یا رسول اللہ نماز میں بھی درود پڑھتا ہوں، جنازے میں بھی پڑھتا ہوں، رات کو بھی درود پڑھوں گا. حضور نے میں تیرے لیے سے بھی بہتر ہوگا. کہا یا رسول اللہ جب تک میری آنکھوں میں نیند نہیں ہوگی بس میں درود پڑھوں گا. حضور نے کہا تیرے غم بھی دور ہوں گے، تیری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اس طرح کا فقیر، میں بڑی پاکیزہ محفل میں بیٹھا ہوں، اس طرح کا بندہ میں نے دیکھا ہے زندگی. میرے بات
ہر وقت ان کے پاس اتنی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. کپڑے پہننے جوتے پہننے ناخن اتارنا ہر چیز حضور کی سنت کے مطابق. اس لیے میرے دوستوں درود پاک پڑھا کریں پھر آپ آل بیت کے بالکل قریب ہو جائیں گے. حضور نے کہا کہ جو قرب چاہتا ہے نا میرا قیامت کے دن میں اس کے قریب ہوں وہ میرے اوپر درود پڑھا کرے. اور اگلی مزے کی بات آپ سب کے لیے ایک تحفتاً بات کر رہا ہوں. محبت کی جن بھائیوں نے یہ سجائی ہے محفل عثمان نے ان کے گھر والوں نے بڑی محبت کرتے ہیں یہ سادات کے ساتھ ان کے لیے حضور نے کہا جو دنیا میں میرا اور میری آل کا پانچ پاک کا مولا علی کے گھرانے کا ذکر کرے گا وہ قیامت کے دن جنت کے اندر میرے درجے میں ہوگا. سبحان اللہ. میرے قرب میں ہوگا. وہ میرے قرب میں اسے اللہ میری معیت دے دے گا اس ذکر کی وجہ سے. میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی ہے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت مومنوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ پڑھے لکھے توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کی محبت اللہ مومنوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. تو مومن ہوتا کون ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان بھی لائے نیک اعمال بھی کرے حضور کا غلام بھی ہو وہی مومن ہوتا ہے. تو یہاں کس کا ذکر ہے کہ وہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کی محبت اللہ مومنوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. پتہ چلا سارے ایمان لانے والوں کی بات نہیں ہے. یہ اس ایمان لانے والے کی بات ہے جب ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا اور اس نے حضور پر ایمان لایا. سبحان اللہ. واہ واہ. جب حضور کو کوئی ماننے والا نہیں تھا تو اس وقت جس نے ہاتھ کھڑا کیا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جس نے سب سے پہلے لایا اس کو خدیجۃ الکبریٰ اور علی المرتضیٰ کہتے ہیں. آپ سمجھے سب سے پہلے حضور کا کلمہ مائی صاحبہ خدیجہ پاک نے بلکہ ان کی چادر جو چادر اوڑھتے تھے تو حضور کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی نا. بی بی پاک کی جب آخری دن تھا نا دنیا میں جناب خدیجہ پاک کا ذکر آ گیا تو آپ آخری وقت تھا تو آپ نے سرکار سے کہا کہ ذرا میری بیٹی فاطمہ سے کہیں میں اپنی بیٹی سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہوں. سیدہ اکرام جب اندر گئی تو دیکھا تو فرمایا بیٹا بس میں چند گھڑیوں کی مہمان ہوں اپنے بابا سے کہو کہ وہ چادر جب وہ میرے سامنے اٹھتے تھے نا تو ان کے اوپر وہی نازل ہوئی تھی. بابا سے کہے وہ چادر مجھے کفن میں عطا کر دے. آپ کہیں آپ کا کہنا موڑیں گے نہیں کیونکہ اس چادر کی قسم قرآن نے اٹھائی یا المزمل قم باللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھ کے کھڑے ہونے والے میرے محبوب وہ چادر. تو جناب سیدہ پاک جب نہیں اپنی اماں کے بات سن کے بابا کے پاس کہا کہ وہ چادر اماں نے بس یہ ایک بات کی ہے کہ بیٹا وہ چادر بابا سے لے کر دو جب میری روح نکلے تو مجھے اس چادر میں کفن دینا. یہ نسبت ہے حضور کے ساتھ. زوجہ تو وہ تھی نا حضور کی امتی بھی تھی نا کلمہ بھی تو حضور میں پڑھتی تھی. حضور نے کہا بیٹا میں سمجھا کچھ اور مانگو محمد کا سب کچھ ہم کے لیے. حضور سرکار رو پڑے آپ نے وہ چادر جلدی اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹا ماں کی روح نکلنے سے پہلے یہ چادر پیش کرو تاکہ میری چادر دیکھ کے وہ خوش ہو جائے. ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہ چادر لے کر چلی ادھر جبریل امین حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ فرماتا ہے یہ چادر آپ اپنے پاس رکھیں یا یہ بھی دے دیں. ہم ساری زندگی خدیجہ نے میرے دین کے لیے اور میرے نام کے لیے اپنا سارا مال میرے نام پہ لٹایا ہے. آج میں اللہ بھی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں. تیری زوجہ محترمہ جو اسلام کی پہلی خاتون ہے جن کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب
खतीजा तुल कुबरा के कफन जो है वो जन्नत से हम भेजेंगे। ये शान है सैयदा कायनात की। ये पहली इस्लाम हासिल करने वाली है माई साहब। और दूसरा जो शख्स है उम्र कम है उनकी, लोग कहते हैं वो बच्चे थे, मैं बच्चा नहीं कहता नहीं, मेरे साथियों ने ये कहा ही नहीं है, वो कहते हैं वो नौजवान थे और वो अली पाक थे। तो कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इस पे मैं बाद में आऊंगा, जरा एक नुक्ता है वो पेश कर दूं। हुजूर ने मौला अली से कहा, अली 2 रकात नमाज का फर्ज पढ़ो। आज खुदा की कसम जब आप अकेले लेटेंगे थोड़ी देर सोचना कि आज हम क्या करेंगे। आज जज्बाती तकरीब कोई नहीं, आज किसी को कुछ भी हम नहीं कहते। जो जिस जगह पे है हमारे हम उसे सलाम पेश करते हैं, ठीक है, लगा रहे। आज कोई मतलब उधर प्रोग्राम है ही नहीं, आज प्यार की बात। अभी जो बात करने जा रहे हैं फरमाया अली 2 रकात नमाज ना पढ़ो और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगो। या रसूलल्लाह क्या? मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, ऐ अल्लाह जो मोमिन है ना उनके दिल में अली की मोहब्बत पैदा कर। अब जो ये कहता है ना कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, ये उसका कमाल नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। ये उसका कमाल है नहीं है। नहीं है। जिस तरह आपका ये अकीदा है ना अहले सुन्नत का कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हर बंदा उसकी मर्जी के बगैर मस्जिद में भी नहीं जा सकता है। ठीक है। अब मैं तीसरे कलमे का ज्यादातर लोगों को कहता हूँ कि इसका एंड ज्यादा बड़ा करें, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। हर परेशानी इससे दूर होती है। ला खौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं क्यों कहता हूँ? एक तो हुजूर का फरमान है कि अर्श आला के नीचे अल्लाह का एक खजाना है, ये वो है ला खौला। और दूसरा हुजूर ने फरमाया एक मर्तबा जो पढ़े उसकी 99 परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये तो आम लोगों के लिए फजाइल है, मैं क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि तू पढ़ 5 वेले, मैं पढ़ा हर वेले। इस वजह के ये क्या बात है? मैं क्यों पढ़ता हूँ भाई? मैंने जुम्मे को बताया कि ये हमारे अब्बा अजदाद में मौला अली सरकार की सुन्नत है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सुन्नत आपने सुना हो। इसका मतलब मैं आज आपको सुनाता हूँ, आपको मजा है। ला खौला वला कुव्वता। आय अल्लाह, ना मैं नेकी करने की ताकत रखता हूँ, ना बुराई से बचने की ताकत रखता हूँ। तो अपना सारा कुछ किसे दे छोड़ा? अल्लाह। इख्तियारात किसे दे छोड़े? अल्लाह। माड़े तो कुछ नहीं है, तेरा ही करम है कहली नहीं मैं बोले क्या बात, क्या ना साडे कई भरा और मोबाइल विच मसरूफ करां बैठे सुन होटल ते बैठे सुन किते गप टप लाई होसी ते तेरा करम नहीं साडे ते शायद साडी जिंदगी दी आखिरी रात होवे ते तू सानू अपने महबूब नी महफिल ले आया, कितना बड़ा करम कीता ही। जिस महफिल विच फरिश्ते आण वास्ते टाइम मंगने उस महफिल सानू ले छोड़या, कितना बड़ा करम साडे ऊपर कीता ही। समझ आ रही है? हुजूर ने मैं अली तू दुआ मंगनी। हुन जिस मोमिन दे दिल विच अली है ना वो समझ लेवे कि अली ने दुआ चाया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। और जेड़ा ना मैं तो नहीं की उसा को पापा तू नाराज ना हो, तेरे से दुआ नहीं मंगी। तुसी नहीं अगर उन्होंने जिक्र करना तो तुसा खुदा ने बंदे ਤੁਹਾਡੇ से दुआ ही नहीं होई, दुआ कहीं नहीं है। असल ग्राम है जहां ते बंदा बड़ा बड़ी पुरानी गल है। अना शाजी तुसी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल पढ़ ले, असी ना पढ़ ले। मैं कह नाराज ना हो, तुसा क्या ही नहीं। मैं कह मेरा मोबाइल है ना ते मैसेज मेनू आसे तेनु तो नहीं आउण लगा, इस मैसेज मेनू आसे उस कुरान में क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू जेड़े ईमान वाले लो पढ़ो। ओ क्या बात है। मैं तो से दुनिया का मरी वाले पढ़े, अटक वाले पढ़े, सरगोदे वाले उसने तो इस तरह नहीं कहा कि ईमान वाले पढ़े ओ चाहे पहाड़ां दी चोटियों ऊपर होवे भावे जमीन में थल्ले होवे ईमान अल्लाह ओ पढ़े। क्या बात। मैं अली जी या रसूल अल्लाह फरमाया अली दो गाना नमाज पढ़े जी या रसूल अल्लाह फरमाया फिर दुआ मांगे या अल्लाह जो मोमिन है उनके दिल में अली की मोहब्बत पैदा कर। मौला अली कह दो गाना नमाज आपने पढ़ी,
دعا قبول ہو گئی. آپ نے کہا مولا جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں میری محبت پیدا کر. دعا مانگنے کے بعد حضور کے سامنے آئے تو کملی والے نے فرمایا علی تو نے دعا مانگی ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اللہ نے دعا قبول کر کے قرآن میں اعلان کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کی محبت اللہ مومنوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. واہ جی پتہ چلا کہ جس کے دل میں علی ہے وہ مومن ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے نا قرآن کی طرح، وہ مومن ہے. اور جو مومن ہے پکا جنتی ہے. اس واسطے کوئی اور جگہ نہیں جانا ہی کیونکہ علی بھی ہر جگہ جگہ نہیں آنے تو بھی اتھی آنے جلدی انہاں آپ پسند ہوئے. کیا بات ہوں اگر تو یہ احنا لے کہ میں سیدہ نال کو محبت کر رہا اے اس نے کوئی کمال نہیں. تو کوئی محبت سے بات نہیں کرنا. اے محبت کو نہ منگی ہے تاں تو کرنا. واہ واہ کیا بات ہے. ورنہ تو درود نہیں بھیج سکنا انہوں پر. اللہ کہنا میں درود نہیں بھیج سکنا انہوں پر. درود نہیں بھیج تو میں نے کہنا کہ تو بھیج. اس واسطے جڑی محبت تینوں دتی گئی ہے نا اے شکر ادا کر. تیرے اوپر بڑا کرم ہوا ہے کہ تو انہوں نے ذکر کر دیا. حضور نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میں حضور فرما رہے تمہارے ماں باپ سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر تمہیں عزیز نہ ہو جائے. فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ان کو اللہ کی محبت کا درس دو. اللہ ایک ہے اور اس کے بعد میری محبت کا درس دو اور میری محبت کے بعد میری آل کی محبت کا درس دو. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ 3 خصلتیں ان میں ڈالو. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا حب نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈالو اور حب آل بیت آل رسول کی محبت بچوں کے دل میں ڈالو اور فرمایا ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اور آخری خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی فرقے کا نام نہیں لیا کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. قصبہ اونٹنی پر بیٹھ کے حضور نے کہا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں ان کو پکڑ لو ان کے بغیر بات نہیں بنے گی. قبر میں حشر میں دنیا میں یہ کام آئیں گے. یا رسول اللہ وہ کون سی 2 ہیں؟ فرمایا ثقلین ہے انی طارق ثقلین جو بہت بھاری ہے. 7 زمینیں 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھیں گے اسے بھی بھاری ہے. یا رسول اللہ یہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب قرآن ہے وآل بیتی اور دوسری میری آل پاک ہے. اسے کہتے ہیں حدیث ثقلین. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں قرآن اور صحابہ دے کے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا. حضور نے صحابہ سے کہا میں تمہیں قرآن اور آل دے کے جا رہا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی صحابہ کی گستاخی نہیں. حضور کو پتا تھا صحابی اس وقت تک ہوں گے جب تک میں موجود ہوں. جب میں بغیر پردہ کر کے قبر میں جاؤں گا صحابی تو نہیں بنے گا نا. صحابی بننے کے لیے صحبت رسول کا ہونا ضروری ہے. صحابی بننے کے لیے صحبت رسول ضروری. اب مجھے بتائیں غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اگر پڑھتے ہیں وہ صحابی ہے؟ نہیں داتا صاحب صحابی ہے؟ نہیں 1100 سال گزر گئے داتا صاحب وہ صحابی نہیں بنے. صحابی بننے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے. ابو جہل صحابی نہیں تھا کیونکہ اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا نہیں ہے اور کالا بلال حبش سے آیا تھا ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے. کیا بات ہے کیا بات. واہ واہ. اہل سنت کے نزدیک صحابی کی یہ شان ہے کہ اس کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے نا صحابی کی بات کر رہا ہوں آل تو بہت دور ہے. صحابی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے غوث قطب ابدال قلندر سارے مل گئے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. ایک عقیدہ ہے اہل سنت.
وجہ کہ وہ صحابی ہے بھائی، اس نے ایمان کیا نا بیچارے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. وہاں نمازوں کا معیار نہیں ہے کہ بہت نمازیں پڑھی ہیں تو صحابی بنا ہے. نہیں. اب جس نے بیت اللہ کا حج کیا وہ حاجی بنا ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا وہ حافظ بن گیا، اگر قرات کے ساتھ پڑھا تو قاری بن گیا. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک سلسلہ ہے نا. صحابی ہونے کے لیے حضور کی صحبت میں آنا ضروری ہے. کئی ایسے صحابی ہیں جو صبح مسلمان ہوئے، نماز فجر کے بعد زور سے پہلے شہید ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں. ان کے برابر کے کوئی نہیں ہو سکتا. یہ صحابی شان سمجھے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں قرآن اور صحابہ دے کے جا رہا ہوں. حضور نے کہا میں تمہیں قرآن اور آیت دے کے جا رہا ہوں. کیوں؟ حضور نے فرمایا میرے بعد یہ صحابی کے ساتھ زندہ رہیں گے، 200 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد وفات آ جائے گی، وصال آ جائے گا، یہ چلے جائیں گے. اس کے بعد صحابی نہیں ہوگا، اس کے بعد تابعی ہوگا. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا، تابعی اسے کہتے ہیں. پھر تابعی بھی چلے جائیں گے، تبع تابعین آ جائیں گے، پھر وہ ختم ہو جائیں گے، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. حضور نے کہا کہ میری جو نبوت ہے یہ قیامت تک رہے گی، اور لوگوں نے فیض حاصل کرنا ہے تو وہ کیسے حاصل کریں گے؟ حضور نے کہا صحابہ تم سنو. صحابہ کی محفل میں حضور کہہ رہے ہیں انی تارک مسکلین کتاب اللہ و ادربی و آل بیتی، میں قرآن اور آل دے کے جا رہا ہوں کیونکہ مصطفیٰ کو پتا تھا قیامت تک قرآن بھی رہے گا، میری آل بھی رہے گی. کیا بات. اس لیے آل بیت کا دامن نہ چھوڑنا. ابھی یہاں آنے سے پہلے میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا آل رسول کی 5ویں جلد، اس میں حضور شیخ الاسلام پیر شاہ لجپال جو حضرت پیر میر شاہ سرکار کے مرشد ہیں ان کا ذکر پڑھ رہا تھا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کے صاحبزادے نے لکھا ہے خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے پچھلے سال وہ، انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جا رہے تھے گاڑی میں اپنے، ٹھیک ہے، جو ان کے والد صاحب تھے پیر شاہ لجپال کے آگے بیٹے، وہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گاڑی خراب تھی کسی بندے کی، بڑی کام کی بات ہے. تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا اس بندے کی گاڑی ایرانے میں خراب ہوئی ہے، تو یہ اسے بانٹ اٹھایا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، نیچے اتر اس کی مدد کار سے پوچھ. اس نے جا کے پوچھا کہ آپ کہاں سے، کس گاؤں سے، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے سید عنایت حسین شاہ. یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں 5ویں جلد. تو گاڑی میری خراب ہو گئی، اس سے تو آپ جب تک مستری کے پاس نہیں لے کے جائیں گے ٹھیک نہیں ہوگی. وہ بندہ واپس آیا ڈرائیور، اس نے پیر صاحب سے کہا جی یہ کچھ شاہ صاحب ہے، ان کی گاڑی خراب ہو گئی، تو ان کا گاؤں ہے فلاں گاؤں، ادھر جائیں گے. پیر صاحب نے فرمایا بیٹا میری یہ چادر لو نا، ادھر زمین پہ بچھاؤ میرے لیے، میں اس پہ بیٹھتا ہوں تو میری گاڑی پہ شاہ صاحب کو اس کے گھر چھوڑا اور بندے لے آؤ اور ایک گاڑی مستری کے پاس چھوڑا. اس نے کہا حضرت یہ جو شاہ صاحب ہے نا یہ عقیدہ وائز ٹھیک نہیں ہے، بھائی شیعہ ہوں گے یہی ہوگا زیادہ، ان کا عقیدہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا. آپ پہلے سنت ہے تو یہ مطلب آپ نے فرمایا ہم عقیدے نہیں دیکھتے، ہم نسل دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات. اجازت ہی نہیں کہ اسی یہ اٹھنا شروع کر دیں وہاں کون جس نے انہوں نے کہہ دیتا اسی سیدہ تے سن احترام شروع ہو گیا. انہوں نے جھوٹ بولا تے اس کی سزا نہ ہوسی، سانو تے کوئی نہیں ہونی، ساڈی کتے تے فرق نہیں پینا، اساں اللہ رب العزت اس میں اجر دے سن. اسی طرح نہ واقعہ حضرت میاں محمد عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جڑے بڑی پر جائی سی نا میاں صاحب نے انہاں خوشے پائے خوشے، میاں صاحب دیکھا تے فرمایا ایک خوشے جڑا نا اس تے ساڈے اس علاقے نے نہیں، یہ تو فلانے علاقے نے. جس طرح اسی بھی پہچان لیندے ہیں کہ یہ لنگی جڑی ہے پنجاب نے وچوں آئی ہے، اے ایتھے نہیں. اور اصل میں حضرونیاں جوتیاں ہر جگہ تے دیکھ لینے ہیں، دسنے حضرونی بنی خوسا بنے تو اسی کہنے صحیح وال نہ فلانی جگہ. میاں صاحب فرمایا اے تو خوسے کی تو کہتے
انہوں نے پاپی جڑے سن انہوں نے فرمایا کہ وہ جڑے تھے سادات نہیں انہوں نے ایک مائی تھے دربار پر آئی سی انہوں نے خوشے پایا سا تے ماں کو پسند آئے تے میں انہوں نے کہا کہ ماڑے ایسے بھی خوشے اسی طرح نے بڑھا کے تو بھیجے ہو انہوں نے کہا پھر تسی اپنا ناپ دے دو تے میں انہوں نے خوشے جا اپنا پیر پایا تے انہوں نے ناپ تے میرا ناپ ایک جیسا سی تے انہوں اپنے پیر تے ناپ اوپر جڑا نا خوشا بڑھوا کے تو بھیجا تحفہ کلندری کتاب میں نہ ہے میرے کول موجود ہے میاں صاحب جلال چاہ آپ فرمایا پر جائیے فٹو فٹ لائے خوشے لائے انہوں تو پیر نہیں پا سکنی اس نے وچ پیر لگن فاطمہ نے کیوں نے اسی نوکراں نے جس 4 پیالے معرفت نے پیتے اس نے ادب نائے مقام ہے اور تے جڑی کھڑی مقابلے کھلو رہی تے ہر بندہ ہی کچھ بڑے ایک گل یاد رکھو جیڑا کڑا پرے ہوئے نا وہ چھلکنا نہیں کیا بات ہے جس بوٹے اللہ تعالیٰ پھل لانا نہ چکے ہونا نے اسے داکڑے نہیں ہونا جنہاں پھل لگنا ہو چکنے اس واسطے سرکار نے فرمایا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان اللہ تعالیٰ عاجزی تے مسکینی بہت پسند ہے اے بلی تو صدقہ نا لوگوں نے برتناں منہ مارنی ہے کسی کرے نہیں چھوڑی کسی چوچا جانا کسی کرو کے جان اے بلیاں لیکن ایک کار ہے جب یہ ہے جب بلی اس طرح نلکت نہیں کرنی اے جنہ رکھوالے کتے رکھے نا گرامان وہ کوئی بندہ راتی چلا جائے پوکلن وہ مالک کا 10 دن کوئی آئی دروازے دے چور ڈکیت کوئی بھی ہوئے کتا وفادار ہے لیکن اپنا گھرے نے مالکہ نہیں پوکنا وہ اندر آنے دے پیران دے پوسے دینا ہے یا نہیں اسا دے گران رکھی رکھنا سا دے پتہ کتے پیر چکنے پر میں جاننا ہی نہیں گلا کرنا پیر کتے بھی پتہ یہ کار سائیں نا کلمہ پڑھنے تو بعد ایک کار رکھ لو رسول نے اور کسی کو نہیں کیا بات ہے جنہاں نے کلمہ پڑھ لے ہو جنہاں نے درود پڑھ لے ہو سکی کرے نا یا کرو باقی تقیق انسان اتنی گالے سن میسج لمبا چوڑا کوئی نہیں ہے اتنی کی تقریر ختم ہو اس ایک کار میں خیال رکھو سن ٹونڈو کے تھے قاسم زیائی صاحب نے اپنے اشعار اس کارنی پہچان کرائی آج عثمان نے بہت سونا کلام پڑھا اس بچے میں پہلے کدے سنا ہی نہیں کمال کر بی بی پاک نے گستاخی ہوئی انہاں اشعار جواب دے دیتا ایک کارنا ذکر کرنے پہنا اس کارن تے درود نہ پڑھو نماز نہیں ہونی بیو نے جنازہ سامنے پیا ماؤ نے پیا بہت چنگی لگنی ماں دے پیا فرمایا بعد وچ بخشائیں پہلے کارا لے دے درود پڑھ اسی واسطے آخری گل نماز پڑھے جا اذان دیے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا تسی بھی پڑھ لو اور اسی دعا کرنے لگے مل کے کہہ دو نماز پڑھے جا اذان دیے جا سجدے کیے جا نماز اسی کی اذان اسی کی جسے پنج تک کا گھرانہ ملا ہے نماز اسی اذان اسی کی جسے پنج تک کا یا اللہ سنگا قبر دی تنہائیاں دے اندر دی چلا جانا ہے ایک کار سانو اٹھے بھی نصیب کری دنیا دے اندر بھی نصیب کری معاشر بھی نصیب کری اسی واسطے عاشق کہتا ہے نماز اسی کی اذان جسے پنج تن کا گھرانہ ملا اذان جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے نماز اسے مجھ
مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول سبحان اللہ اللہ تو سارے پرانے بچے نوجوانوں اس محبت قبول فرمائے اہل خانہ نے اس جشن بارگاہ مرتضیٰ اللہ قبول فرمائے کیونکہ بچہ پیدا ہوئے تے ماں باپ مبارک دیو تے خوش ہونے دادے ہیں دیو تے زیادہ خوش ہونا کہ میری نسل پوری ہے نا سمجھ آئی نبی پاک میں لاڈلا بیت اللہ نے اندر جنہاں ولادت ہوئی نا علی پاک تو سب تو زیادہ انہاں نے ولادت کی خوشی جیسا ہوئی ہے اس نبیانہ امام محمد مصطفیٰ اس تو بعد جیسا بہت خوشی ہوئی ہے اس جناب ابو طالب تے انہاں نے والدہ نا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے انہاں مبارک دین ہستے سے بیٹھے کہ اے جڑے نال دو بیٹھے نے لکھنے پین گواہ ہو جاؤ اسی اس کرنے غلام اوتے ساڈا تے بھی رکھے پہنے تے بھی رکھے اپنی آل نال حضور نے مقدارہ نہ سارے نوکر بنا کے رکھنا اللہ تو سارے براہمان حضری قبول فرمائے یہ گئے ٹھیک ہے مصطفیٰ